آئے, انہوں نے سوال کیا کہ نواب صاحب دیوس کسے کہتے ہیں؟ نواب صاحب نے کہا دیوس میں ہوں. کیا؟ نواب صاحب نے کہا دیوس میں ہوں کہ میری بیوی بے پردہ ہو کر نکل رہی ہے اور مجھے اس بات سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا. ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے جس کی بہن, بیٹی, بیویاں جو ہے بغیر پردے کے باہر نکلے یا پھر کسی سے غیر محرم سے بات کرے اور اس آدمی کو فرق نہ پڑے, وہ اس پہ روکے ٹوکے نہ, تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا, یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات, حمد و ثنا, کبریائیاں, بڑائیاں, بزرگیاں, ہر ایک عبادت, ہر ایک ریادت, ہر ایک رکوع, ہر ایک سجود, ہر ایک پکار, ہر ایک نذر و نیاز, ہر ایک عمل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے, جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پالنہار ہے, پالنے والا ہے, پروردگار ہے, اکیلا اور تنہا عبادت کا مستحق ہے. وہ جب چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات, ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. وہ ہر چیز پر طاقت و قوت رکھتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر, بالخصوص آپ امام النبیین, سید المرسلین و شفیع المجرمین و رحمت للعالمین, آپ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے, ہم سب پر آمین. حاضرین جمعہ اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام, آج کے اس خطبہ جمعہ میں ضروری اور مختصر حمد و ثنا کے بعد جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے. پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر ہی صحیح لیکن اپنے موضوع کی وضاحت میں کر دوں. موضوع کے جیسے آپ نے سنا کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے, یعنی پردے کی اہمیت قرآن و سنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر پردے کی کیا اہمیت بیان کی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. نمبر 2, آج کے معاشرے میں, آج کے حالات میں, آج کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہم مسلمان ہیں, ہمارے اور آپ کے نزدیک پردے کی کیا اہمیت ہے, اس کی بھی کچھ ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ بات بھی میں وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بات پردے کی ہوتی ہے تو ہمارے دماغوں کے اندر اکثریت یہ بات آتی ہے کہ پردہ کرنا عورتوں کا کام ہے. یہ موضوع پردے کا جو ہے وہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے, ہمارا مردوں کا اس سے کیا لینا دینا. تو پہلا مخاطب, پہلا خطاب میرا آج آپ مرد حضرات سے ہے. اگر ہم اور آپ پردے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے پردگی نظر آتی ہے, یہ اتنی فحاشی نظر آتی ہے, اتنی عریانیت جو نظر آتی ہے, یہ تمام کی وجوہات کی بنیادی سبب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اصل وجہ اور اصل ذمہ دار اس کے مرد حضرات. اگر ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بے پردگی ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلا خطاب جو ہے آپ مرد سے ہے کہ اگر ہم اور آپ پردے کی اہمیت کو سمجھے تو جو ہے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے, مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے, وہ گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں, انہیں گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے. اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی پھوپھی, کسی کی خالہ ہوتی ہے. تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ مرد سے تعلق رکھتی ہیں, اور مرد جو ہے ان کے نان و نفقے کا انتظام کرتے ہیں, کماتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کی تمام ذمہ داریاں وہ اٹھاتے ہیں. اور ایک بات اور کہ ہم اور آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا جو ولی بنایا ہے مردوں کو بنایا ہے. جو ہے لڑکی کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے, اس کا سگا بھائی ہوتا ہے, اس کا دادا ہوتا ہے, اس کا چچا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ولی کا معنی یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو نکاح کی موجودگی میں اچھی جگہ رشتہ کر کے نکاح کی موجودگی میں اپنی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے. ہم نے صرف یہ ذمہ داری سمجھی ہے. نہیں, آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس موقع پر اپنی اجازت کے ساتھ اچھی جگہ رشتہ کرا کے نکاح کرائے, صرف یہ ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو پردے میں رکھے, پردے کی تربیت کرے, پردے کی تعلیم آپ دے, اور اس بات کا خیال رکھے کہ وہ پردہ کرتی ہیں کہ نہیں. اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لے, پردے کی اہمیت کو سمجھ لے, تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے بے پردگی ختم کرنا آسان ہو جائے گا اور پردے کو عام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا.
کیونکہ جو آدمی آپ دیکھیں گے کہ جس آدمی کے گھر میں عورتیں بے پردہ ہو اور اس کے گھر سے عورتیں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں، سڑکوں میں، شادیوں میں گھر سے باہر نکلتی ہو، اور وہ آدمی کو اگر فرق نہ پڑے تو ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اسے دیوس کہا جاتا ہے۔ اسے آسان لفظ، اسے سادہ لفظ اس آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جس کی عورت، بہن، بیٹی، گھر کی عورت کسی غیر محرم سے بات کرتی ہو، بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہو، اور اسے اس غلطی پر، اس مسئلے پر کہ وہ اسے روکتا ٹوکتا نہ ہو اور اسے فرق بھی نہ پڑے کہ یار وہ غیر محرم سے بات کرے، بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے، اور وہ آدمی اس پر روک ٹوک نہ کرتے ہوئے نہ اسے روکے نہ اسے سمجھائے، تو ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں دیوس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے وضاحت ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شریعت کے اندر غیرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم یہ غیرت اس کو اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری غیرت جاگے گی اور ہم حیا کی تعلیم اپنی عورتوں کو دیں گے، کیونکہ غیرت اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی۔ غیرت آپ کو معلوم ہے غیرت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بازار میں دیکھا کہ کچھ عورتیں بے پردہ عورتیں بازار میں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے مردوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، الا تغارون، تمہاری کیا غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تمہارے عورتیں بازاروں میں ہیں، مردوں سے ملتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، خرید و فروخت کرتی ہیں، بحث کرتی ہیں، کیا تمہاری غیرت ختم ہو گئی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری غیرت جاگے گی، ہماری غیرت پہ سے پردہ ہٹے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی عورتوں کو حیا میں رکھ کر ان کو پردے کی تعلیم دیں گے۔ غیرت کی کتنی اہمیت ہے، دو چار مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں جنت کا ایک خوبصورت محل دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، اور اس محل کے سامنے ایک حور وضو بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے فذکرت غیرتک عمر، مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پلٹ کر کے آ گیا۔ حضرت فبکا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے کیا غیرت، آپ میرے محل میں داخل کیوں نہیں ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہوتی، پردہ تو اصل دل کا نام ہے۔ آدمی اگر دل سے پردہ کرے تو کوئی کیسا بھی رہے، زمانے کے اندر بے پردگی آپ کو نظر آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پردے والا، غیرت والا تھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غیرت کے حضرت عمر ابن خطاب کی غیرت کو یاد کر کے حضرت عمر ابن خطاب کے محل میں داخل ہوئے۔ غیرت کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، یہ حضرت زبیر کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، ایک مرتبہ یہ لکڑی بیننے گئی تھی اور لکڑی سمیٹ کر کے لکڑی کا گٹھا اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر سے آپ صحابہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے، مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا حضرت اسماء نے کہا کہ میرے سر پہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور کہا کہ اے اسماء بیٹھ جاؤ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں فذکرت زبیر غیرتک، میں نے حضرت زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور میں اس وقت وہیں بیٹھ گئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، حالانکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی اور آپ کی سالی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آ کر کے حضرت زبیر کو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے سواری روکے، میں اس پہ سوار نہیں ہوئی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس وقت اتنا برا نہیں لگتا، مجھے اتنا برا اس وقت نہیں لگا، اتنا برا مجھے اس وقت لگتا اگر تم پیارے نبی کے ساتھ سوار ہو جاتی۔ اللہ، یہ غیرت تھی حضرت زبیر کی۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں تو میں اپنی تلوار کو تیز کرنے کی بھی دیری نہیں کروں گا، اس زنگ لگی ہوئی تلوار سے ان دونوں کو فوراً قتل کر دوں گا۔ صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سعد اس طرح کی بات کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لے تو وہ تلوار کو تیز کرنے کی بھی دیری نہیں لگائیں گے، فوراً اپنی اسی زنگ لگی ہوئی تلوار سے ان دونوں کو فوراً قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتعجبون لغیر سعد، تمہیں سعد کی اس غیرت پہ تعجب ہوتا ہے؟ واللہ لأنا غیرک، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ لأنا اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرام کاریوں کو، فحش کاریوں کو، عریانیت کو، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کرنے کی مہلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہاری ان حرکتوں پہ تمہیں عذاب سے دوچار کر دیتا اور تم اس کے گناہ کے
سزا کے مستحق قرار پاتے۔ سامعین اکرام، ہم اور آپ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے، جس نبی کی امتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والے ہیں، اور ہم اور آپ کا جن میں شمار ہوتا ہے، ہم اور آپ وہ مومن غیرت والے ہیں۔ اگر ہم اور آپ غیرت کو نہ جگائے، اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہماری بہن بیٹیاں بازاروں میں نکلے، گھروں سے باہر نکلے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح نکلے بے پردہ ہو کر کے، یا پھر پردے کے نام پر جو کچھ ملا اس کو پہن کر کے، یا اس کے نام پر فیشن کر کے نکلے۔ اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے جو زمانے کے اندر مسلمان جو ہے یہ جدید زمانے کی برابری کرنے پر، ماڈرن زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے پر، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے نام پر اتنی زیادہ کہ ان کے فیشن کو فالو کرتے ہوئے ویسٹرن کلچر، مغربی دنیا کو برابری فیشن کے نام پر اتنی زیادہ بے حیائی ہمارے اور آپ کے یہاں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، مسلمان جو ہے اسلام میں عورتوں کو جو ہے قید کر کے رکھا ہے۔ نہیں، آپ پہلے یہ سمجھے، اگر اسلام نے عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، پردہ کرنے کا اگر حکم دیا ہے، تو یہ ان کی حفاظت ہے، یہ اسلام کے نزدیک ان کی اہمیت ہے کہ اسلام نے ان کو عزت، ان کی عفت کی حفاظت کے لیے ان کو حکم دیا کہ تم گھر میں رہو، پردے کے ساتھ نکلو۔ نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زمانے کے اندر اتنی زیادہ جو عورتوں کی اتنی زیادہ خرابی، آپ کو معلوم ہے ماڈرن زمانے میں کیا ہے کہ عورتوں کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے اندر حسن و جمال ہے، جب تک کہ ان کے اندر خوبصورتی ہے، حسن و جمال ان کا باقی ہے، تب تک کہ ان کی اہمیت ہے، اور جب ان کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی اور بڑی پرفیکٹ مثال، بہترین مثال دیتے ہوئے اس نے کہا کہ عورت کی مثال سگریٹ کی طرح ہے۔ سگریٹ چونکہ اسلام میں حرام ہے، عورت کی مثال سگریٹ کے مانند ہے، جب تک کہ اس کے اندر تمباکو ہوتی ہے لوگ اس کو ہونٹ سے لگا کے رکھتے ہیں، جب اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے چپلوں کے نیچے پیر میں آدمی اس کو کچل دیتا ہے۔ یہ مغربی دنیا کے اندر عورتوں کی مثال ہے، جب تک کہ خوبصورتی ہے، ان کے بڑے اشتہارات چلیں گے، نیوز چینل میں ان کا فوٹو آئے گا، اخبارات میں بڑے شائع ہوں گے، اپنے پروڈکٹ کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورتوں کا استعمال کریں گے کہ آدمی ہمارا پروڈکٹ دیکھے گا وہیں عورتوں کو دیکھے گا، یہ اٹریکشن کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مغربی دنیا ہے، لیکن جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، بوڑھی ہوتی ہے، حسن و جمال ختم ہوتا ہے، پھینک دیتے۔ ایک اور مثال کہ یہ جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں، ان میں کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ ویسٹرن کلچر میں، مغربی دنیا کے اندر وہ عورتیں جب جوان ہوتی ہیں تو کسی سے تعلق، لیونگ ریلیشن شپ کے نام پر، جو ایک ایسا رشتہ ہے بغیر نکاح کے آپسی میں رہتے ہیں، اور ناجائز تعلق قائم کرنے کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ جب بڑی ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ باپ کوئی نہیں ہے، باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب وہ عورت بوڑھی ہوتی ہے لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتا ہے۔ یہ اولڈ ایج ہوم میں کون ہوتی ہیں؟ جن کے باپ کا پتہ نہیں، ناجائز طریقے سے انہوں نے ریلیشن قائم کیا، یہ ناجائز طریقے سے رہتے ہیں، ایسی عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے، پاکستان کے قلم نگار ہیں جاوید چودھری کر کے، وہ جو ہے بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنے یوروپ کے ایک سفر کو انہوں نے قلم بند کیا۔ وہ یوروپ کے سفر پہ گئے تھے، انہوں نے اپنے سفر کے ایک ایک حالات کو باقاعدہ انہوں نے لکھتے گئے۔ انہوں نے اس سفر کے تعلق سے ایک بات یہ لکھی کہ وہاں کے کلچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو نچلے طبقے کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، نچلے طبقے کے، وہ سارے کام عورتیں کرتی ہیں، بوٹ پالش کرنے کا ہو، ویٹر کا کام ہو، پوچھا صاف کرنے کا کام ہو، یہ نچلے طبقے کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سارے وہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ تو میرا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو بوٹ پالش کرتی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے ہاں عورتوں پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے زینت اختیار کرنے، فیشن کرنے، اپنے آپ کو اچھے کم چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنے، یا ان کو آزادی تم نہیں دیتے ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، آپ بڑے غور سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ انہوں نے کہا اماں جان آپ جانتے ہو، وہ بوڑھی تھی، بوٹ پالش کر رہی ہے عورت، اور کہتی ہے تمہارے یہاں عورتوں کو قید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اماں جان آپ جانتے ہو، اگر آپ ہمارے یہاں ہوتی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ آپ ہمارے ہاں اس عمر میں ہوتی، ایک آپ آرام والی کرسی میں آرام کرتی، آپ کے بیٹے، آپ کی بہویں، آپ کی پوتا پوتی آپ کی خدمت کرتے، اور آپ جو ہے اس وقت آرام کرتی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بوٹ پالش کر رہی ہے اس عمر میں، اور کہتی ہے کہ تمہارے یہاں عورتوں کو آزادی نہیں ہے۔ یہ اسلام نے اگر عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی عزت و وقار کی وجہ سے، اسلام نے ان کو جو تحفظ فراہم کیا ہے اس کی وجہ سے اسلام نے ان کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ مردوں سے خطاب کرنے کی ایک وجہ اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے، شیخ التفسیر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ پہلے مخاطب اللہ نے مومنوں کو کیا ہے، پہلے مردوں سے اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے مومن مردوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ پہلے مخاطب مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہتے ہوئے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ مومن عورتوں کو یہ بات کا جو ہے حکم دے دیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو چھپا کر کے رکھے، یعنی پردہ وہ کیا کرے۔ آپ یہ اسلوب دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی جو مخاطب ہے پہلے مردوں سے مخاطب ہے، پھر عورتوں سے مخاطب ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہی اسلوب اختیار کیا۔ اللہ نے پہلے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ نے پہلے کہا یا ایھا النبی، اے نبی اپنی عورتوں کو کہہ دے۔ اللہ نے پہلے مخاطب پیارے نبی کو کہا۔ اگر ہم اور آپ یہ مرد اگر پردے کی اہمیت کو سمجھ لے تو بے پردگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اور آپ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اور مردوں سے مخاطب کرنے کی ایک چوتھی وجہ آپ کے سامنے کہ اگر یہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، اگر یہ ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر مسلمان عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم اور آپ نے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا ہے۔ عورتوں کو اسلام نے گھر سے باہر جانے کی جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم باہر رہو، نہیں، گھر میں رہنے کا حکم دیا، ضرورت کے وقت نکل سکتی ہو، لیکن یہ عورتوں کو باہر جانے کی آزادی کب سے ہے؟ یہ بے پردہ ہو کر کے نکل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہم مردوں نے انہیں گھروں سے باہر نکالا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ، جب ہمارے ہندوستان کے اندر یہ صنعتی کمپنیاں، جب ہمارے بڑے بڑے کارخانے ہمارے ہندوستان میں کھلنے لگے تو ہمیں جو ہے لوگوں کی قوت کی، افراد کی، طاقت کی، لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑی کہ اب ہمیں جو ہے لیبر کم پڑ رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، تو ہم نے اپنے گھروں سے عورتوں کو نکالا کہ ان کمپنیوں میں وہ کام کریں گے۔ اب جب کمپنیوں میں کام کرنے کے نام سے نکالا تو کمپنیوں میں جانے کے بعد ان کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، اور جب ہاتھ میں پیسہ آ گیا تو پھر جو ہے خریدی کرنے وہ جائیں گی، پیسہ ہاتھ میں ہے، شاپنگ کرنے وہ جائیں گی، اس نام سے پھر وہ گھروں سے نکلنے لگی۔ پھر اس کے بعد دھیرے سے آگے بڑھنے کے بعد پھر 50 سال کے بعد جو ہے آزاد نسواں، تحریک نسواں کے نام کی تحریکیں چلنے لگی کہ عورتوں کو قید مت کرو، انہیں باہر نکالو، یہ انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر اس کے بعد آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، مسلمان عورتیں کہتی ہیں کہ وہ کہیں کی بھی بات ہو، پڑوسی ملک کی یا ہمارے ہندوستان کی، عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہم نے اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر جانے پر مجبور کیا، ہم نے اپنی عورتوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالا، تب جا کر کے عورتیں آج جو ہے بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ پردے کی اہمیت کو سمجھتے، عورتوں کو گھروں میں رہنے کا کہتے یا پھر پردے کے صحیح معاملے میں ان کو رکھتے تو آج اتنی بے پردہ نہیں ہوتی۔ سامعین اکرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے ان تمام باتوں کو سمجھے۔ اگر ہماری غیرت اچھی، ہماری غیرت پہ جو پردے ڈلیں، ہماری نظروں پہ، نگاہوں پہ جو پردے اگر وہ ہٹ جائے، وہ پردے ہماری خواتین کو حیا کی تعلیم دیتے ہوئے وہ پردے ان کے اوپر ڈل جائے تو یہ بے پردگی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات، ابھی اس سے پہلے ایک حدیث پڑھا کچھ دیر پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخص کی طرف جو ہے اپنی نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور سنن نسائی مسند احمد بن حنبل کے اندر اللہ کے نبی نے یہی الفاظ کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، ایسے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو کون لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے دیوس۔ تو اس کی وضاحت کے لیے علامہ فضیلۃ الشیخ علامہ ناصر الدین رحمانی حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے خطبات رحمانی کر کے، انہوں نے عورتوں سے خطاب ہوتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ جو ہے یہ حدیث نقل کی، یہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے دیوس کی شرح نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دیوس کی وضاحت کی۔ نواب صدیق حسن خان کو ہم جانتے ہیں، ہمارے اپنے شہر بھوپال کے اندر جو بڑے عالم دین گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کے اس ٹکڑے کی دیوس لفظ کی شرح کی ہے۔ انہوں نے ان کی شرح کو، اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ ہماری غیرت جاگے۔ یہ جو دیوس پنا ہمارے اندر ہے، ہم میں سے اکثریت اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق دے دیوسیت ہمارے اندر سے ختم ہو جائے کہ بغیرتی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر نکل رہی ہے اور یہ دیوس پنا ہمارے اندر ہے۔ آپ سنیں، نواب صدیق حدیث پڑھا رہے تھے، یہ حدیث گزری تو شاگردوں نے پوچھا نواب صاحب یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟
نواب صاحب نے کہا کہ جو ہے میں اپنی بیگم کے ساتھ جب ٹہلنے نکلوں گا عصر کے بعد تب مجھ سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھنا۔ نواب صاحب جو ہے ان کے روٹین کے مطابق جب باہر نکلے اپنی بیگم کے ساتھ، ان کی بیگم پردہ نہیں کیا کرتی تھی، تو شاگرد انتظار میں تھے۔ جب نواب صاحب آئے انہوں نے سوال کیا کہ نواب صاحب دیوس کسے کہتے ہیں؟ نواب صاحب نے کہا دیوس میں ہوں۔ کیا؟ نواب صاحب نے کہا دیوس میں ہوں کہ میری بیوی بے پردہ ہو کر نکل رہی ہے اور مجھے اس بات سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے جس کی بہن بیٹی بیویاں جو ہے بغیر پردے کے باہر نکلے یا پھر کسی سے غیر محرم سے بات کرے اور اس آدمی کو فرق نہ پڑے، وہ اس پہ روکے ٹوکے نہ، تو ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ سامعین اکرام، آج جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری غیرت کیا ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے نبی کی غیرت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے، ہمیں غیرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون الارض فهو شہید، اگر کوئی مومن اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر قتل ہو جائے فهو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ، یہ مومن ہوتا ہے، یہ مومن کی غیرت ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اختصار کے ساتھ 2-4 آیات گنا کر کے آپ کو قسمیں بتاتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ قسمیں رکھ دوں گا تو یہ آسان ہو جائے گا فرق کرنے میں کہ ہمارا پردے کے باب میں ہمارا کیا معاملہ ہے، اور اگر ہمارا معاملہ غلط ہے تو صحیح کرنے میں ہم کو کس طبقے میں آنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے تو 4 قسم کے لوگ ہیں پردے کے تعلق سے۔ غیر مسلم تو الگ ہے، ان کے پردے کا مسئلہ نہیں۔ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان عورتوں میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے طبقے کے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں پردہ وردہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، پردے کی جو اہمیت ہے یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پردہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ شاید جمعہ میں بھی نہ آتے ہو، عید کی نماز بھی نہ پڑھتے ہو، جو ماڈرن زمانے اور اپنے آپ کو بالکل تعلیم یافتہ دور میں اپنے آپ کو بالکل اتنا ماڈرن انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آج کے زمانے میں یہ 1400 سال پرانی تعلیمات پر آج کے زمانے میں عمل کرنا ممکن نہیں، ویسا پردہ کرنا آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات رکھنے والے پہلے قسم کے لوگ ہیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو پردے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن پردے کی اہمیت کو قبول کرتے کہ ہاں پردے کی اہمیت ہے، لیکن پردہ کرتے نہیں ہیں۔ پہلے وہ پردے کی اہمیت کو ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور کرتے بھی نہیں۔ دوسرے وہ جو پردے کی اہمیت کو تو قبول کرتے لیکن پردہ نہیں کرتے۔ تیسرے قسم کے اکثریت، ہمارے اندر اکثریت جو ہے وہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے اگر ہم میں سے کوئی ہو۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو پردے کی اہمیت کو قبول بھی کرتے ہیں، نمبر 2 وہ پردے پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی پردہ بھی کرتے ہیں لیکن ویسا پردہ نہیں کرتے جیسے اسلام کا تقاضا ہے۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق۔ آج آپ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر پردوں کی دکان پہ جائیں، نقاب کے نام پر، حجاب کے نام پر، برقعے کے نام پر، ایسے اسٹائلش بلیک سے زیادہ آپ جو کلر آ گئے۔ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے یہ چیز دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کمر کے پاس ایک بند ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ جزیات، تفصیلات اور باریکیاں آپ جانتے ہیں۔ وہ کمر بند کائی کے لیے ہوتا ہے کہ باندھنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یہ حجاب ہوتا ہے آپ کا؟ آپ پردہ کر رہی ہیں، جسم کو چھپا رہی ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو چھپا رہی ہیں، یا پھر اپنے آپ کو اور نمائش کر رہی ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر حجاب کے نام پہ، برقعے کے نام پر ایسے آ گئے، اگر آپ اسلام کے مطابق سیدھا سادہ اگر آپ لینے جائیں گے آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اہمیت کو قبول کرتے ہیں، پردہ کرتے بھی ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ، اس میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں، اس قسم میں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کرے۔ اگر ہم اور کسی کیٹیگری میں آتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی اس اہمیت پر کہ پردہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں پردہ کرنا چاہیے، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، نبی نے کیا حکم دیا، صحابیات نے کس طریقے سے پردہ کر کے دکھایا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر عمل بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چوتھی کیٹیگری میں آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پردے کو سمجھے، پردے کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کچھ ایک موٹے مسائل میں آپ کے سامنے گنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر، یہ بات کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ہم ان مسائل کو نہ جانیں گے تو وہی بات ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایسا شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ آج ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حکم دیا
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں کو قل لازواجک وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو یدنین علیہن من جلابیبہن انہیں پردہ کرنے جلباب کرنے جلباب لٹکانے کا آپ حکم دے دیجئے. ونساء المؤمنین ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین ہوگا کیا وہ پہچان لی جائیں گی اور تکلیف نہیں پہنچائی جائیں گی. اب اس کی شرح میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عائشہ سے مروی روایت وہ کہتی ہیں کہ رحمک اللہ نساء المہاجرات, اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ جب آیت ادنا اس آیت کو ذالک ادنی ان یعرفن یہ آیت جب نازل ہوئی انہوں نے ان آیت کو سنا تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے اپنے اوپر انہوں نے اس کو پردہ بنا لیا اور اس کو ڈھانک لیا. اللہ اکبر. یہ آیت پر عمل کرنے والی صحابیات. تو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین جو عورت پردہ کر کے نکلے گی جلباب لٹکا کر کے نکلے گی یعرفن وہ پہچان لی جائے گی اور وہ تکلیف نہیں پہنچائی جائیں گی. یعنی جو عورت پردہ کر کے نکلتی ہے لوگ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے, اس کو دیکھنے سے لوگ بچتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں. اور دوسری بات اس کی شرح میں اہل علم نے لکھا کہ جو عورت بے پردہ ہو کر کے نقش و نگار اور زینت اختیار کر کے اپنے زیورات کو لٹکا کر کے چھنکار والی جو ہے پہن کر کے جسے آواز آتی ہو, ایسی ہیلز پہن کر سینڈل پہن کر کے جسے آواز آتی ہو, اپنی طرف اٹریکشن والے یا عطر پرفیوم خوشبو لگاتی ہو, وہ عورت بھی پہچان لی جائے گی. یہ عورت عملاً اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو. جو عورت باہر سج کر سور کر کے زینت اختیار کر کے اپنے آپ کو میک اپ کر کے نکلتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ اس کو دیکھیں, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے بالوں کو بکھرا کر کے نکلتی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف فرمائے یہی معاملہ ہے. اپنے شوہروں کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں لیکن باہر نکلنے کے لیے بڑی پابندی سے وہ تیاری کرتی ہیں. استغفر اللہ. اس بات سے بچنا چاہیے کہ گھروں سے جب باہر نکلے من ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وہ پہچان لی جائے کہ یہ جو ہے پاک باز عورتیں ہیں, یہ جو ہے تقوی اختیار کرنے والی پرہیزگار عورتیں ہیں, مومنہ عورتیں ہیں اور ان کو چھیڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی شرح میں یہ بات ہو گئی. دوسری بات وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور مومن کی عورتوں کو یہ حکم بھی ہے فی بیوتکن وہ اپنے گھروں کے اندر رہے. پہلی بات گھروں کے باہر آپ کا کام نہیں, آپ بڑی قیمتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو مقام رکھا ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو قید کیا. نہیں, اسلام نے آپ کی عزت اور عفت اور آپ کی اہمیت اور آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے جو بات یہ کہی ہے, حکم دیا ہے گھروں میں رہو گی تمہاری اہمیت رہے گی. اور عورتوں کا جو مقام ہے نا وہ مردوں کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ جو اعتراض کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اسلام نے انہیں قید کیا, نہیں, اسلام نے انہیں وہ مقام دیا مردوں کو حاصل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیٹی ملے 3 بیٹی ملے اور ان کی پرورش کرے اور جو ہے اچھی جگہ شادی کرا دے تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے. آپ نے اشارہ کیا جس طریقے سے یہ 2 انگلی آپس میں جڑی ہوئی ہے, آپ نے یہ فضیلت بیان کی. اگر کسی کی بچی ہے سبحان اللہ یہ فضیلت. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا قال ثم امک, 3 بار کہا کہ تیری ماں سب سے زیادہ جو ہے مستحق ہے کہ تو ان کی جو ہے حسن سلوک ان کے ساتھ برتاؤ کر, اچھا سلوک کر, سب سے زیادہ حقدار تیری ماں. یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان. تو اسلام نے جس چیز کی آدمی کے اندر اہمیت ہوتی ہے اس کو وہ چھپا کے رکھتا ہے, لپیٹ کے رکھتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 روپے ہے, ہاتھ میں رہے جیب میں رہے کوئی فرق نہیں, لیکن وہی اگر 10,000 روپے ہیں آدمی اس کو اچھے سے سنبھال کے رکھتا ہے. وہی اگر لاکھ روپے ہو اکاؤنٹ میں رکھتا ہے, اور وہی اگر سونے یا زیور کی شکل میں یا ہیرا ہو تو کوئی دیکھا ہے آپ نے اسے بے لاپرواہی کے ساتھ ہاتھ میں لے کر گھومتا ہوگا؟ نہیں, اس کی اہمیت ہے, بڑا قیمتی ہے وہ. اس کو لے جا کر کے وہ الماری کے اندر لاکر میں رکھ کے تالا مار کے اس کو اندر رکھتا ہے. اور چپل کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ چپل کو کہاں رکھتے ہیں آپ؟ گھر کے باہر رکھتے ہیں آپ. آپ کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی ہے, اتنی قیمت ہے, لیکن اس ہیرے کی قیمت مسلمان عورتیں بھی اتنی ہی زیادہ قیمتی ہے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دو. اور کیا کرنا؟ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ, نماز کو قیام کرنا, زکوٰۃ دینا, اور واطیعنا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اور اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ گھروں سے جب باہر نکلے جو ہے زینت اختیار کر کے نہ نکلے, اپنا پورا پردہ کر لے. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم جب کسی سے بات کرو تو اپنی آواز کے اندر کھردراپن رکھو.
تمہاری آواز اتنی میٹھی، صوت النساء اتنی میٹھی نہ ہو کہ سامنے والا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو تو وہ تم سے متاثر ہو کہ یہ عورت ہے۔ اگر تمہارے کسی غیر محرم سے بات کرنے کی بات آئے، فیطمع الذی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز کے اندر کھردرا پن ہو، تمہاری آواز اتنی سریلی نہ ہو کہ سامنے والے کے دل کے اندر جو مرض ہے وہ تم سے متاثر ہو۔ اسی لیے جب کبھی گھر کے اندر کسی شوہر کا یا باپ کا فون اگر گھر میں رہ گیا، فون آ رہا ہے، بار بار نوبت آتی ہے بات کرنے کی کسی غیر محرم سے، اتنی ایسی آواز میں بات کرے کہ وہ آپ سے متاثر نہ ہو۔ ہاں، آج اللہ معاف کرے معاشرے کے اندر یہ آپ دیکھیں گے، بازاروں کے اندر تاجر بھائی اس بات کا زیادہ تجربہ کریں گے کہ جو عورتیں ان سے خریداری کے لیے آتی ہیں کس انداز میں بات کرتی ہیں ہماری عورتیں، آٹو والوں سے جو بارگیننگ ریٹ کم کرواتی ہیں کس انداز میں کرتی ہیں۔ آج جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک آٹو والے کو کہتے ہوئے میں نے سنا، یہ مسلمان عورت ہے، اس کے کام منہ لگتے ہو، زبان میں بڑی تیز ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو چاہیے اپنی آواز کا بھی آپ پردہ کریں۔ ہاں، شادی خانوں میں ہمارے ہاں عورتیں جاتی ہیں بند سور کر کے، اللہ معاف کرے سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو گزرا جس میں انہوں نے شادی خانے کے باہر ہال پر یہ بورڈ لگا دیا، عورتوں کا بے پردہ آنا منع ہے، پردے کے ساتھ آتی ہیں تو داخلہ ہے، نہیں تو ان کو جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو عورتیں ہماری سال بھر مہینے بھر پردے کے ساتھ رہتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، کسی شادی کے موسم میں جا کر کے بے پردہ ہو کے بالوں کو کھول کر کے بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے خوبصورت بن کر کے بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں۔ جو سال بھر پردے سے رہنے والی عورت دو چار شادیوں میں بے پردہ ہو کر نکل جائے، یہ کتنی بری بات ہے، استغفر اللہ۔ آج ہماری غیرتوں کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنی غیرتوں پہ جو پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کو ہٹا کر کے اپنی عورتوں کو جو ہے حیا کی تعلیم دینے کی، پردے کی تعلیم دینے کی، ان کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ماڈل حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت اسماء کو، حضرت حفصہ کو، ان کو ماڈل بنانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت اسماء سے، مجھے یہ بات کتنی خراب لگتی ہے کہ جب مدینے کے اندر کوئی عورت انتقال کرتی ہے تو اس کو جو ہے لپیٹا جاتا ہے کفن میں تو اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر آتے، مجھے یہ بات بڑی خراب لگتی ہے۔ حضرت اسماء کہتی جب ہم حبشہ میں تھے تو میں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں پر جو ہے جب کوئی عورت مرتی تو اس پہ کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے جس سے اس کے اتار چڑھاؤ نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، یہ حیا تھی۔ کون آپ کے لیے آئیڈیل ہے؟ حضرت فاطمہ کو کہتی ہیں کہ اگر میں مری تو مجھے رات میں جو ہے میرے جنازے کو لے جایا جائے تاکہ کوئی مرد نہ ہو۔ سبحان اللہ، کون ہے ہمارے لیے آئیڈیل؟ ہاں، فیشن ماڈرن زمانے کو فیشن کے برابری کرنے پر اتنی زیادہ بے پردگی ہو گئی کہ اللہ معاف کرے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق پردے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک کتاب کی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ قرآن و حدیث سے ہمیں پردے کی تعلیمات کہاں ملے گی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجاب کر کے انہوں نے عربی میں لکھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے پردہ کر کے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہترین علماء میں سے ہیں، انہوں نے پردے کے تعلق سے پوری جزئیات تفصیلات باریکی، کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، کیا حدود ہے، کن کن سے پردہ ہے اور مرد عورت کا کیا، جو تمام چیزیں انہوں نے باریکی کے ساتھ انہوں نے بیان کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان کتابوں کو پڑھ کر کے اپنی عورتوں کو پڑھائے، حیا کی تعلیم دے۔ اگر ہمارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا تیرے اندر حیا مر جائے تو جو چاہے کر۔ سبحان اللہ، آج ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنے، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔